الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ بچیوں کو غیر محرم مردوں سے ٹیوشن پڑھانا۔ غیر محرم میں کبھی ٹیوٹر مسلمان ہوتا ہے اور کبھی غیر مسلم بھی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کا بڑا سنگین مسئلہ ہے مسلم معاشرے کے اندر۔ یہ تو ایک بڑا اچھا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ بچوں اور بچیوں میں اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا ہوا ہے، عصری اداروں میں عصری علوم کے اندر مہارت پیدا ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، میڈیکل میں جائیں، دوسرے شعبوں میں جائیں، اس کا شوق پیدا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان علوم کے حصول حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے سمجھوتا کر لینا شرعی اصول سے یہ شاید ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ شریعت میں باقاعدہ پردے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بچی کی ایک عمر ہوتی ہے جب کہ وہ مجتہد کہلاتی ہے، پھر ایک عمر میں جا کر کے وہ بالغ ہو جاتی ہے اور پردے کی ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، یہاں تک نزاکت ہے۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی جوان بچیوں کو جو ہائی اسکول میں ہوتی ہیں، انٹر میں ہوتی ہیں، انہیں مردوں سے، اور مرد چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان سے ٹیوشن پڑھوا لیتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھی نزاکت کے پیش نظر کہ ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں اگر ہمیں کوئی محرم ٹیوٹر نہیں مل رہا یا کوئی عورت خاتون ٹیوشن پڑھانے والی نہیں مل رہی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کل ان حالات میں ہماری بچی میڈیکل میں جائے، کیونکہ میڈیکل کی بھی دائرہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، خاص طور سے مسلم عورتوں کے جو ڈیلیوری کے اور ولادت کے جو کیسز آج کل ہو رہے ہیں۔ ایسا سننے میں آتا ہے کہ آپریشن کا کیس نہیں ہوتا لیکن آپریشن کروا دیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی سننے میں آتی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مسلم بچیاں بھی میڈیکل میں آگے آئیں، لیکن یہ ایک عجیب وادی سے گزر کر کے وہاں پر جانا پڑے گا۔ اب ایسی صورتحال میں اگر کبھی اس کی ضرورت محسوس ہو کہ ہمیں ان بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہے، تو دیکھیے ناجائز ہونا اپنی جگہ پر وہ چیز جائز نہیں ہوگی، لیکن کبھی کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو بھی گوارا کر لیا جاتا ہے جو مکروہ یا ناجائز کے درجے میں ہو جائیں۔ ناجائز سے مراد یہ ہے کہ شرعی جو نقطہ نظر ہے پردے کا، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، لیکن میری مراد یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر کبھی پڑھانا ناگزیر ہو جائے بغیر اس کے کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر وہاں پر کوئی مرد یا معمر تجربے کار خاتون باقاعدہ وہاں پر بیٹھ کر کے نگرانی کرے اور نوز پیس لگائی جائے، نوز پیس لگا کر کے ٹیوشن پڑھوا لیں، اور وہاں پر کوئی مرد یا تجربے کار خاتون بیٹھ کر کے اتنی دیر نگرانی کرے۔ اور آخری درجے میں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو سی سی کیمرہ باقاعدہ لگا ہوا ہو جسے ٹیوٹر پڑھانے والا بھی دیکھ رہا ہو، اور وہ جو بچی ٹیوشن پڑھے اسے بھی معلوم ہو کہ یہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور میری پوری نگرانی میری ماں یا میرے باپ اپنے فون پر یا سسٹم پر بیٹھے ہوئے پوری میری نگرانی کر رہے ہیں، آخری درجے میں اس بات کو بھی اختیار کیا جائے۔ اصل میں کسی چیز کے نزاکت کی وجہ سے اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اہمیت کی وجہ سے نزاکت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ اس وقت میڈیکل میں یا اعلیٰ تعلیم بچیوں کو دلانا یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہے، اور شرعی پردہ اور شرعی اصول وہ بھی اپنے طور پر ضروری ہیں۔ تو ہم کس طرح ان دونوں چیزوں کو مینج کریں، کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو آگے لے کر کے چلیں، یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس نزاکت کی وجہ سے بالکل اس اہمیت کو ترک کر دیں اور اس طرف سوچے بھی نہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور نہ یہ ہو کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے شوق میں بالکل پردے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے طور پر بہت اہم ہیں، اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ آج یہ ایک بڑا رواج ہو گیا ہے کہ مسلم بچیاں ٹیوشن پڑھتی ہیں مردوں سے،
اور ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ مرد غیر مسلم ہوتے ہیں اور پھر بات آگے بات اور زیادہ خراب ہو جاتی، ہو سکتا ہے ان میں کوئی اس طرح کا تعلق پیدا ہو جائے۔ اب ہم آگے نہیں کہنا چاہتے، ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے بھی ممکن ہے کہی گئی ہو، کتابوں میں ملتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر کہی گئی ہو، شیطان کی طرف منسوب کر کے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شیطان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ یہ شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کسی خلوت کی جگہ پر جنید بغدادی اور رابعہ بصریہ بھی جمع ہو جائے تو میں ان سے جرم کا ارتکاب کرا لوں گا۔ ظاہر ہے کہ شیطان نے کسی سے نہیں کہا ہوگا، لیکن یہ اس سنگینی کو سمجھانے کے لیے کہ کسی مرد اور کسی عورت کا ایک جگہ پر موجود ہونا یہ کتنی خطرے کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم اس وقت یہی یعنی اپیل کرنا چاہتے ہیں اور درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اول تو اس کا انتظام کسی محرم کے ذریعے سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے، خاتون عورت کے ذریعے سے ہو جائے، چاہے ہم کو زیادہ پیسہ دینا پڑے، بہت اچھی شکل ہے۔ لیکن اگر کوئی شکل ایسی نہیں نکلتی اور ہمیں وہ تعلیم دینا ضروری ہے تو بالکل پردے سے بھی دستبردار نہیں ہوا جا سکتا، نوز پیس لگا کر کے پڑھا جائے، وہاں پر کوئی خاتون یا کوئی مرد بیٹھ کر کے اتنی دیر نگرانی کر لے، اور اگر آخری درجے میں یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم CC کیمرہ لگوا دیا جائے وہاں پر جہاں پر ٹیوشن پڑھایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کو سسٹم پر بیٹھ کر کے اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کو باقاعدہ واچ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو اس طرح ہم امید کریں گے کہ شاید وہ خطرات اور وہ سنگینیاں جس کا ڈر ہے اس سے ہم بچ سکیں۔